السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمارے ملک بھارت میں مسلمان لڑکیوں کا ایک مسئلہ پیچیدہ ہو چکا ہے، اور لوگ روزانہ جو ہے نا اس طرح کے میسیجز وغیرہ سوشل میڈیا پہ چلاتے رہتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ، کیونکہ لوگوں پہ دینداری کا غلبہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ چیز سال بھر چلتے رہتی ہے، مگر رمضان میں چونکہ زیادہ دینداری کا غلبہ ہونے کی وجہ سے لوگ یہ چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ میں یہاں پہ کچھ باتیں بولنا چاہوں گا، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جیسے میں نے دولہا دلہن کورس شروع کیا ہوا ہے، میری ریکویسٹ ہے سب سے پہلے تو کہ دیکھو ہمارا جو جوائن بٹن ہے نا شیئر مارکیٹ کا، اسی میں دولہا دلہن کورس بھی ہے، اس کے 43 ویڈیو ہے۔ میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے، پوری فیملی کے ساتھ بڑے ٹی وی کے اوپر وہ دولہا دلہن کورس کا روزانہ ایک سبق سنو۔ انشاءاللہ آپ کے گھر کا ماحول بدلے گا، اور معاشرت کا اسلام آپ کو پتہ چلے گا۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے سماج میں جو ہے نا آج کل رشتے کا جمنا جو ہے وہ کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ ایک طرف قوم کی جو بیٹیاں ہیں وہ غیروں سے شادیاں کر رہی ہیں، اور قوم اس کے اوپر خاموش ہے، اور ہم لوگ اس پہ چپ چاپ ہے، لیکن انہی لڑکیوں کو جب اچھے خاصے لڑکے کا رشتہ آتا ہے تو ہم اس میں کتنے عیب تلاش کرتے ہیں۔ میں نے اس دن بتایا تھا کہ لڑکے والے جو ہیں وہ لڑکی والوں سے کیسے کیسے مطالبے کرتے ہیں، لیکن مجھے بڑے درد کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی جس طرح سے لڑکے والوں کی بال کی کھال نکالی جاتی ہے، اور ایک اچھے خاصے رشتے کو کبھی مسلک کی وجہ سے، میرے ایک عزیز دوست ہے، میرے مسجد کے ساتھی ہے، وہ خود مجھے اپنا قصہ سنا رہے تھے کہ ان کو کسی نے کہا میرے لڑکی کے لیے رشتہ دیکھو۔ انہوں نے ہمارے ہی مسجد کا ایک دوسرے ساتھی کا رشتہ دیکھے، اور لڑکی کے والد سے انہوں نے کہا، بولے دیکھو وہ لڑکا ہے ماشاءاللہ اپنے مسجد کا ہی ساتھی ہے۔ تو لڑکی کے والد نے کہا نہیں وہ نہیں چلے گا اپنے کو، وہ جماعت میں جاتا نا، بولے جماعت میں جانے والا نہیں چاہیے بولے اپنے کو۔ اب مجھے بتاؤ، جماعت میں جانے والا آپ کو جو ہے پسند نہیں ہے، وہی لڑکی غیر کے ساتھ میں جا رہی ہے، وہ تو بالکل بھی ایمان سے خارج ہے۔ یعنی قرآن میں صاف لفظوں میں جو ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ کا لفظ استعمال کیا، سیدھا سیدھا وہ مشرک سے نکاح کر رہی ہے، اس پہ وقت میں آپ خاموش ہیں، اور ایک ایمان والے کا آپ مسلک دیکھ رہے تھے۔ اور صرف یہ ایک مثال نہیں ہے، اور دوسرے بھی اس میں مسئلوں میں، اب جماعت کے اندر بھی جو ہے نا آپس میں جو جھگڑے جب سے پیدا ہوئے ہیں، اس میں بھی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ادھر والا ہے یا ادھر والا ہے، اور اس بنیاد پہ وہاں پہ بھی رشتے ٹوٹ رہے ہیں، وہاں پہ بھی لوگ اپنی لڑکا لڑکی دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے بھی مسالک ہے، جیسے لڑکا سلفی ہے، ارے نہیں بولے سلفی اہل حدیث کو لڑکی نہیں دینے کا اپنے کو۔ لڑکا جو ہے وہ بدعتی ہے، ارے نہیں وہ تو لڑکا خبر پرست ہے، اس کو نہیں دینے کا ہے۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں وہ ہے جن چیزوں کا ایک علاج ہے، آپ ان چیزوں کی اصلاح کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس میں عیب نظر آتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اگر وہ غیر کے ساتھ میں جا رہی ہے تو وہاں تو ایمان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوا، یہاں ہم نے مسلکوں کی دیواریں کھڑی کر کے رکھے، وہاں لڑکیاں غیروں کے ساتھ میں شادیاں کر رہی ہیں۔ اب اس کے بعد میں ایک تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا، اب دوسرا یہ مسلکوں کا مسئلہ ہو گیا، اب دوسرا ہے برادری اور خاندانوں کا مسئلہ۔ ایک لڑکی کو وہ لڑکی کی میں برادری نہیں بولوں گا، وہ میرے شاگرد کی رشتہ دار ہے، اور میرا شاگرد بھی اسی برادری کا ہے۔ وہ لڑکی اس برادری کی تھی، اور اس لڑکی نے جو ہے دوسرے برادری کے ایک لڑکے سے، دونوں کا لو ہو گیا، پیار ہو گئی، محبت ہو گئی، اور انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ بھائی ہم لیگل راستے سے جانا چاہتے ہیں، ہم چاہے تو خود بھی کر سکتے، مگر گھر والوں کی ناک کٹیں گے۔ اب ٹھیک ہے، لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ بات لکھی ہے، جو لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ میں خود یہ پڑھاتا تھا دولہا دلہن کورس میں۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے، اس مسئلے کے اندر بھی ہم اس کو اپنے ناک کا، اپنے ایگو کا، اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہیں، اور پھر وہی لڑکا لڑکی کسی دوسرے سماج کے لڑکا لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں، تو پھر خاموش رہتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس سولوشن ہی نہیں ہے۔
تو یہی مسئلہ جو ہے نا، وہ جو لڑکی تھی، جس لڑکی، دیکھو آپ کو یہاں پہ آواز آ رہی ہوں گی، لیکن وہ یہ مسجد کی آواز نہیں ہے، کیونکہ میں خود یہاں انتظار کرتے بیٹھا ہوں قیام اللیل کی نماز کے لیے، کیونکہ رات میں ابھی 1 بجنے والا ہے، تو اس کے لیے ہم انتظار میں ہیں ابھی انشاءاللہ۔ جب شروع ہوں گی تو میں خود یہاں چلے جاؤں گا۔ یہاں آڑوس پڑوس میں بہت ساری مسجدیں ہیں۔ تو وہ جو لڑکا میرے شاگرد نے جب سنایا، بولے اس کا جو دادا ہے لڑکی کا، وہ بڈھا نکاح میں نہیں آیا۔ اب اس کو سمجھانے گئے کچھ لوگ، جس میں ہمارا شاگرد جو ہے حافظ قرآن عالم دین مفتی ہے، وہ بھی گیا سمجھانے کو۔ تو بڈھے نے بولا نہیں، پوتری نے میری ناک کٹوا دی۔ بولا کیوں بڑے میاں، ناک کہاں کٹی؟ آپ کی ناک تو دگری برابر لگی ہوئی ہے، آپ کو کہاں سے کٹی؟ بولے نہیں، دوسرے برادری میں شادی کی نا، اس لیے میری ناک کٹ گئی۔ اب مجھے آپ بتاؤ یار، بڈھے کو ڈنگرے کو قبر میں لٹک گئے ہوا 90%، ارے مرنے والا ہے رے بڈھے، تو تیری آخرت کا سوچ، تسبیح لے کے بیٹھ اپنا، قبر میں فرشتے تیرے بارے میں سوالات کریں گے۔ یہ جتنے بڈھے بڈھیاں رہتے نا، ان کو قبر میں لٹک گئے بعد بھی نواسے پوتروں کے شادیوں کی فکر رہتی، اور ان کو یہ ٹینشن رہتا اس چیز کا کہ ان کی وجہ سے رشتے جو ہے وہ ٹوٹ جاتے۔ دادی کو پسند نہیں آیا، نانی کو پسند نہیں آیا، اور نانی جو ہے بڈھے ہو چکے ہیں، وہ بھی ابھی تک جو ہے ان کو بھی پسند نہیں آیا، اللہ معاف کرے۔ تو وہ برادری کی وجہ سے، اور یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، ایسے آپ کو ہزاروں مسلمان لڑکے لڑکیوں کے مسائل ملیں گے جن کو برادری کی وجہ سے ریجیکٹ کیا گیا، لڑکوں کو، اپنی برادری کا نہیں ہے، اپنی برادری کا۔ اور بعض لوگوں نے اسی مسئلے کے اندر جو ہے نا، وہ لڑکیوں کو بڈھا کر دیے، گھروں پہ بڈھیاں ہو گئی، وہ بڈھیاں آج جو ہے جن لڑکوں کو ریجیکٹ کیے تھے وہ لڑکے دادا نانا بن گئے، لیکن یہ لڑکی ابھی بھی گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے دادا نانا کو تو محمد بن سلمان چاہیے تھا۔ محمد بن سلمان کا بھی نکاح نہیں ہوا ہے نا، وہی رشتہ بھیجنے والا ہے۔ اب اس کے بعد میں ایک تو برادریوں کا مسئلہ، اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے علاقے کا۔ انڈیا بہت بڑا ملک ہے، انڈیا کے اندر 28 اسٹیٹس ہے، اور تقریباً 11 جو ہے وہ جو پریسیڈنٹل جو ہے یہ ہے، چھوٹے چھوٹے ٹیریٹریز ہیں۔ اتنا بڑا دیش ہے بھارت۔ اب وہاں پہ بھی ہم کیا دیکھتے ہیں، اسٹیٹ دیکھو گے، لڑکی اسی اسٹیٹ کی ہونا چاہیے۔ اتنے مسئلے ہیں یہ اسٹیٹوں کی وجہ سے بھی کہ بھئی ہم تو یہاں کے رہنے والے ہیں۔ اچھا، یہ مسئلہ خالی انڈیا میں نہیں ہے، ابھی میں شارجہ میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں پہ پتہ چلا کہ یہاں پہ بھی لوگ لڑکا لڑکی دیکھتے ہیں نا، تو وہ بھی یہاں پہ یہ چیک کرتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ کون سے اسٹیٹ سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں انڈیا کے۔ کیا تماشے لگا کے رکھے یار، وہاں لڑکیاں غیروں کے ساتھ وہ نہیں دیکھ رہی ہے یہ کون سے اسٹیٹ کا ہے، یہ کس مذہب کا ہے، یہ کس سماج کا ہے، یہ کس دھرم کا ہے، اور ہم یہاں پہ اسٹیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں پہ جو ہے ذات برادری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں پہ خاندان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ حفاظت فرمائے۔ محترم دوستو، اتنا افسوس ہوتا ہے نا مجھے، اسٹیٹ کی بنیاد پہ ہم نے جو ہے رشتوں کو ریجیکٹ کیا، اسٹیٹوں کی بنیاد پہ اور صوبوں کی بنیاد پہ، ہم نے ایمان کو نہیں دیکھا۔ اس وجہ سے لڑکیاں گھروں کے اندر جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ رہی ہے، بڈھیاں ہو گئی ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں، یہ بھی میرے شاگرد کا ہے، اور میں نے اس کے گھر پہ دعوت کھایا ہوں جب میں انڈیا میں تھا، دوسرے شہر میں رہتا، میں اس شہر کا نام نہیں بولوں گا، لیکن ماشاءاللہ جب اس کا نکاح ہو گیا تو بہت خوش ہوا، اور اس خوشی میں جو ہے ہم کو بھی دعوت تھی، مطلب وہ نکاح کے کئی مہینوں کے بعد میں میرا ادھر سفر ہوا تو ہم بھی گئے تھے اس کے گھر پہ۔ لیکن اس نے مجھے اپنی کارگزاری لکھ کر بھیجا تھا کہ وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے، لڑکی بھی اس سے محبت کرتی ہے، دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، ایک ہی گاؤں میں رہتے ہیں، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، لیکن مسئلہ اچھا ایک ہی مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ لڑکی کے والد بھی اسی مسجد میں پڑھتے ہیں، لڑکا بھی وہیں پڑھتا ہے، اور لڑکی کے نانا بھی اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن مسئلہ پھر کیا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی کے نانا کا بولنا یہ ہے کہ اس لڑکے کے دادا وہ دوسرے اسٹیٹ سے آئے ہوئے ہیں، وہ خاندیشی ہے، جلگاؤں سے آئے تھے، بولے اس کے لیے اپنے کو ان کو جو ہے اپنی لڑکی دینا نہیں ہے، یعنی دادا آئے ہوئے تھے، وہ لڑکا کے ابا وہیں پیدا ہوئے، وہ لڑکا بھی وہیں پیدا ہوا، مگر یہ دادا کا خاندان نکالتے بیٹھے۔ اس کے بعد بہت یعنی وہ 3 سال تک وہ نانا جو ہے وہ ماننے کو تیاری نہیں تھے، بولتے تھے لڑکا خاندیشی ہے، خاندیشی ہے، خاندیشی ہے، مگر آخر کو جو ہے باقی رشتہ داروں نے اندر انٹرفیئر کیا۔ اچھا، دونوں ایک ہی مسجد وار جماعت میں بھی بیٹھتے تھے، نانا بیٹھے ہوا ہے اس کے سامنے ہی، وہ لڑکا بھی پچھلے اس
ज़माने से उसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ बोले ये जलगांव के हैं इसलिए नहीं देना है। आखिरी को जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसे असबाब पैदा किए, अब उनका निकाह वगैरह हो गया, वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मगर ये खाली उस एक लड़के का मसला नहीं है, ऐसे हज़ारों लड़के हैं, ये स्टेट के हैं, तुम वो स्टेट के हैं। ये मसलों की वजह से उन लड़कों के जो है रिश्ते रुके हुए हैं और हम जो है अपनी लड़कियां देने को तैयार नहीं हैं। अल्लाह माफ़ करे मोहतरम दोस्तों। उसके बाद इसके अलावा फिर दूसरी और एक चौथी चीज़ जो है ना, वो है लड़के को एडजस्ट नहीं करना। लड़का मोटा है, लड़का ऐसा है, लड़का वैसा है, अरे देखने में तो ये ऐसी छे वैसी छे। मुझे आप बताओ कि हमारे जो एक्सपेक्टेशन है, हर एक को अगर मोहम्मद बिन सलमान चाहिए तो कहाँ से ढूंढ के लेकर आएंगे वैसा खूबसूरत लड़का। आपको एडजस्ट, मेरे शागिर्द के लिए मैंने 5 लड़कियां देखा और वो 5 लड़की वालों ने जो उसको रिजेक्ट किया, मैं अगर वो उज़्र आपको बताऊंगा। एक लड़की वालों ने उनके घर पे गए देखने के लिए, लड़की के वालिद ने तो कुछ नहीं बोले, उसका चचा क्या करता रहे, बोले तू, बोले मैं आईटी कंपनी में जॉब करता। तेरे सूरत को देख के लग रहा नहीं तू आईटी कंपनी में जॉब करता हो, तेरा वो बता, बोले सैलरी स्लिप। तो वो लड़के के वालिद ने उससे पूछे, चचा से, अच्छा आप क्या करते? मैं रिक्शा चलाता, बोले किराए का, यानी ये खुद किराए का रिक्शा चला रहा है और इसको लड़के का जो है सैलरी स्लिप देखने का है। ये ऐसे ऐसे नमूने हैं। ये मैं बोलता हूँ ना, हमारे यहाँ पे जो रिश्ते टूटते हैं, ये चचा, ये मामू, ये खालू, ये फूफा, ये बहनों, ये बहन, इनकी वजह से अक्सर रिश्ते जो नहीं होते हैं। और उसके साथ में भी वैसा ही हुआ। फिर दूसरी जगह एक लड़की देखे तो लड़की की नानी का बोलना ये था, हमारी लड़की तो बहुत दुबली पतली है, लड़का जो है थोड़ा सा मोटा है। बोले अरे नानी, मोटे का इलाज है ना, मोटे ने अगर 2 महीने तक नफल रोज़े रखा वो पतला हो सकता है, मगर नहीं, नानी को एकदम हुसैन बोल्ट के जैसा जो है दुबला पतला चाहिए था। अल्लाह माफ़ करे मोहतरम दोस्तों, ये मसाइल है हमारी कौम के, जिसकी वजह से लड़कियों के रिश्ते वगैरह जो है ना, हम थोड़ा सा भी एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। थोड़ा सा भी ना हम इलाके में एडजस्ट करने को तैयार है, ना बिरादरी में एडजस्ट करने को तैयार है, ना मसलकों में एडजस्ट करने को तैयार है, ना ही उस लड़के के जो है सेहत और उसके जिस्मानी हैयत में, यानी देखने दिखाने में हम एडजस्ट करने को तैयार हैं। तो ये मसाइल पैदा होने ही वाले हैं। इसके लिए देखो, हमको ये सब चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। आप सोचो, एक लड़की बगावत करके गैर के साथ में अगर शादी कर रही है, वो आपके लिए बेहतर है या एक ईमान वाला? भले वो तुम्हारे स्टेट का नहीं है, वो तुम्हारे मसलक का नहीं है, वो तुम्हारे बिरादरी का नहीं है, वो तुम्हारी ज़ात का नहीं है, वो देखने दिखाने में जो है ठीक नहीं है तुम्हारी नज़रों से, तो भी मसला नहीं है। तुमने उसके साथ में निकाह करना चाहिए उस लड़के का। लेकिन अल्लाह माफ़ करे। इसके लिए भाई देखो, मैं बस अल्लाह ताला से इतनी ही दुआ करूँगा, अभी मेरा भी टाइम हो रहा है, कि अल्लाह ताला हमारी कौम को समझ अता फरमाए। और मैं आपको बता दूँ, भाई अपने बारे में भी मैं बता देता हूँ। मेरे फर्जंद का निकाह मैंने पिछले साल किया। मैंने लड़की वालों से उनकी बिरादरी फॉर्म भरने तक पूछा नहीं, निकाह का फॉर्म मैंने ही भरा। तब मैंने उनको पूछा, मैं बोला भाई तुम्हारा सरनेम क्या है? ख़त्म हो गया मसला। कहाँ लेके बैठे ये बिरादरिया, ख़ानदान, पानदान, उगालदान। अल्लाह कौम को समझ आता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।